اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ واو زبر وا، نون حا زبر نح، ونح نون پیش نو، ونحن نون پیش نو، سین با زبر سب با زیر بی، نسبی حا پیش حو، نسبح با زیر بی، حا میم زبر حم، بحم دال زیر دی، بحمدی کاف زبر کا، بحمدکا واو زبر وا، نون پیش نو وانو، قاف دال زبر قد دال زیر دی، ونقدی سین پیش سو، ونقدسو لام زبر لا، کاف زبر کا، ونقدس لکا، ونقدس لکا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال حمزہ نون زیر ان، نون یا مد زیر نی، انی حمزہ عین زبر اع، لام زبر لا، اعلا میم پیش مو، اعلمو میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، مالا تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، ما لا تعلمون۔ اب یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، سانس لیں گے۔ تو وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ آخری حرف ہے نون، اس کے اوپر زبر، تو وقف کرنے کی صورت میں یہاں ٹھہرنے کی صورت میں یہ جو نون کے اوپر زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، آخری حرف نون تو پڑھا جائے گا لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہاں پہ بھی ہم وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وقف ہوگا وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہاں پہ وقف کر دیا، اس کو علیحدہ پڑھ لیا۔ اب یہاں سے اب نئی سانس کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي ملا کے پڑھیں گے تو پھر کاف کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی، وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي۔ اگر یہاں پہ وقف کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس میں وقف کے ساتھ پڑھنے سے آسانی رہے گی، یعنی اس جملے کو علیحدہ پڑھ لیں اور اس جملے کو علیحدہ پڑھ لیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سبق مکمل ہوا ہے۔